اس کے مطابق ہم یرمیہ کی کتاب، بہت بڑی کتاب، جس کو ہم نے آج جس میں سے حوالہ جو مرکزی حوالہ لیا اور اس کے ساتھ زبور 34 جو ہے وہ اس کے چند آیات تلاوت کی گئیں۔ یرمیہ کی کتاب کا تعارف کروانے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن بالکل مختصر سا تھوڑا سا میں ضرور اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ یہ شاہ یوسیہ کی حکومت کے 13ویں برس یعنی 626 کافمی میں اس کی بلاہٹ ہوئی، اور وہ 40 برس خداوند کی خدمت کرتے رہے، نبوت کرتے رہے، اور ان کی نبوت میں جو مرکزی چیزیں شامل رہیں، آگے چل کر جب ہم یسایہ ختم کریں گے اور یرمیہ شروع کریں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ جو رہیں ان میں سے 8 چیزیں میں ضرور آپ کے سامنے ان کا نام لینا چاہوں گا۔ نمبر 1 پہ تصور خدا، نمبر 2 پہ بت پرستی، نمبر 3 پہ اخلاقی بیراروی، اور چوتھے پہ عدل الہی، چھٹے پہ جھوٹے نبی، ساتویں پہ امید، مذہبی روش، مثالی مستقبل اور نبوتیں، یہ ان کے مرکز رہا۔ اور المسیح نے بھی یسایہ کی طرح اور یرمیہ کو بھی، اور ہوسیہ کی طرح، یرمیہ میں سے بھی جب وہ خدمت کرتے تھے تو ان اقتباسات کا ذکر وہ کرتے رہے، مختلف پیغامات میں ان کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہے۔ آج جو 9واں باب چھیڑا گیا، اس کا بنیادی مقصد تو بالکل وہی حالات ہے جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ حالات اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم دراصل خدا کو جانیں۔ جب ہم باہر کئی لوگوں کو ملتے ہیں، ہم یہاں پہ مارٹ میں گئے تو کوئی کرسچن ملا، اس نے فوری کہا بھائی صاحب یہ مکاشفہ 12واں باب پورا ہو رہا ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اس کے بارے میں، مکاشفہ 12ویں باب کے بارے میں آپ کو بالکل نہیں پتہ نا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مکاشفہ 12واں باب دیکھتے ہیں تو وہ عورت کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو کلیسیا یہاں پہ نہیں ہوگی، ہے نا، تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں۔ تو میں نے تو اسے ایک آزمانے کے لیے کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم مختلف لوگ ان دنوں میں جب کوئی مشکل بن جائے، کوئی جنگ شروع ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، تو وہ نبوتیں دیکھنا شروع کرتے ہیں یا نبوتوں کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ نبوت پوری ہو رہی، یہ نبوت پوری ہو رہی۔ اس میں ہمارے جو بائبل ریڈر نہیں ہے وہ جلدی اس کو اٹھا کے دوسری طرف لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں مجھے کتنا پتہ ہے کہ میں یہ اینڈ آف ڈیز جو ہے اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اینڈ آف ڈیز جو ہے، یعنی اگر ہم ایسکیٹالوجی کہیں، علم الآخرت کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اور اگر کوئی نبوت پوری ہو رہی ہو تو اس میں ہمارا کیا بھلا ہے، اس کے بارے میں ہم غور کریں اور اس کو جانچیں۔ اس نے جو یہاں پر بیان کیا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ یہی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ جو فخر کرتا ہے وہ کس پر کرے کہ وہ سمجھتا اور جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ میں ہی خداوند ہوں۔ نبوتیں کون کون سی پوری ہو گئیں اور کون سی ہونے والی ہیں،
اس کی فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ فکر کی بات کیا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ اور دراصل خداوند ہی خدا کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، کیا ہمارے یہودی نہیں جانتے کہ خداوند المسیح کے نام سے ایک شخص اس دنیا میں آیا اور وہ منکر ہے؟ جانتے تو ہیں۔ کیا مسلم دنیا نہیں جانتی کہ المسیح ہے، جسے وہ عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں؟ ہم عیسیٰ لفظ سے منکر ہیں، لیکن یہ درست لفظ ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے، عیسیٰ یا المسیح یا یسوع المسیح اس دنیا میں آئے تھے، موجود تھے، انہوں نے پھر آنا ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، قومیں جانتی ہیں، لیکن جاننا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں سے یہ نہیں جاننا کہ یسوع مسیح ہے، اس کا نام ہمیں آتا ہے، وہ آیا تھا، وہ چلا گیا۔ جاننا کیا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ فخر کرنے والا اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی کیا ہوں، خداوند ہوں۔ قومیں جانتی تو ہیں، لیکن اسے خداوند کے طور پر نہیں جانتی۔ قومیں سمجھتی تو ہے، لیکن اسے وہ خداوند کے طور پر نہیں جانتے۔ یہودی سے کہتے تھے کہ تو اپنے اس کو کیا کہہ لو، اسے خدا کہہ لو، اسے خداوند نہ کہو۔ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا تو آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کیا کرتا ہے، کفر پکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے اور جانتے ہو، اس بات پر کیا کرو، فخر کرو۔ اور اس فخر میں اور جو چیز شامل ہے وہ دوسرا حصہ ہے کہ جانتا یہ ہے میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ کس چیز کو؟ شفقت و عدل اور راست بازی کو۔ آپ یقین مانیں کہ کلیسیا میں 2% لوگ جو شفقت و عدل اور راست بازی کو جانتے ہیں۔ آپ کو جتنی بھی نبوتیں پیش کرنے والے یا اس کے بارے میں بیان کرنے والے ہوں، یا کلیسیا میں چلے جائیں، 2% سے زیادہ کلیسیا اس بات کو ابھی تک نہیں جان پائی کہ شفقت و عدل جس پر ہمیں فخر کرنا ہے، راست بازی جس پر ہمیں کیا کرنا ہے، فخر کرنا ہے، وہ ہے کیا؟ اس لیے خدا نے اس حصے میں اپنے بندے سے جو نبوت کروائی، اس میں اس نے بڑا زبردست میسج جو ہے وہ ڈیلیور کروایا کہ جو فخر کرتا ہے وہ کس پر کرے؟ کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے کہ میں ہی کیا کرتا ہوں، میں خداوند ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں، شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ خدا کی خوشنودی اسی میں ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اسی میں ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ دیکھ نہیں لاتا، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے میری خوشنودی کس بات میں ہے؟ کہ لوگ جانے کہ میں کون ہوں، خداوند ہوں، اور کیا کرتا ہوں، شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ یہ اس میں اس کی خوشنودی ہے، اس میں اس کی خوشنودی نہیں ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کا 24-25واں باب، مرکز کا 13واں باب، لوکا کا 20واں باب یا 21واں باب پڑھیں تو شاگردوں نے بھی یہی جا کر پوچھا کہ وہ دن کب آئیں گے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ہیکل کے پتھر پر پتھر باقی نہ بچے، اس نے کب آئیں گے؟ اور پھر آگے تفصیل ایک بیان کی، اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند اس بات میں راضی نہیں ہے کہ یہ جانے کہ کب ختم ہوگا، کب نبوت پوری ہو جائے گی، کب نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہی ہے، اس کی
کیا کہنے تمنا یہ ہے، گھبرا نہ جانا، جھوٹے مسیح کے پیچھے نہ لگ جانا، کیونکہ جو بائبل ریڈر نہیں ہے جب کوئی نبوت پڑھ کے سناتا ہے وہ کسی اور طرف ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ نبوت پوری ہو رہی، یہ پیش گوئی پوری ہوگی، دیکھیں خداوند کا آنا کیا ہے، نزدیک ہے۔ جب خداوند ابھی دنیا میں سے نہیں گئے تھے اسی وقت پیغام شروع ہو گیا تھا، کیا تھا کہ دیکھو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اسی وقت سے دیکھو، اس نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں، یہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ نزدیک کے حوالے سے میں دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر ایک کہ ہم بادشاہی ہمارے نزدیک ہے، موجود ہے، ہم اس کو کیا مانے، خداوند مانے، اس کی شفقت و عدل کو جانے اور قبول کرے، اس کی بادشاہی ہماری زندگی پر کیا ہو جائے، قائم ہو جائے، یہ نزدیک ہونے کی بات۔ اور دوسرا، اس کے لیے وقت یا یہ سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا کہ دیکھو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ ہمیں دونوں طرح سے سمجھنا ہے، ہم خداوند کو خداوند جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں، ہم اس کی شفقت و عدل جس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ علم النجات میں جان چکے ہیں۔ کون کون سا حصہ ہے؟ ہاں یعنی علم النجات، نجات کے مراحل کون کون سے ہیں؟ تصدیق اور تقدیس اور تجلی۔ شفقت و عدل کیا ہے؟ تصدیق، اور راست بازی تقدیس، اور تقدیس ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ تجلی تک۔ یہی تو وہ کہتا ہے کہ جو فخر کرتا ہے وہ کس پر کرے؟ میں خداوند ہوں، اور اس کی شفقت و عدل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی میں اس کی کیا ہے؟ خوشنودی ہے، اور اس بات کو وہ رنج کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا۔ ہر وہ مسیحی جو نام کا کیا ہے؟ مسیحی ہے، جو اس کو خداوند اور اس کی شفقت و عدل کو جانتا نہیں ہے، وہ شریعت پسند ہے، وہ نیک مال پر بھروسہ کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں کرتا ہے تاکہ کیا ہو، وہ آخری وقت میں خداوند اسے کیا کر دے؟ اپنے گھر میں۔ لیکن اس کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم اسے جانے، اور یہی لکھا ہے یونا کی انجیل میں 5ویں باب، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، پڑھ لیں آج بھی، یونا 5واں باب اس کی 24ویں آیت، آپ میں سے کوئی بلند آواز سے پڑھ دے۔ 5واں باب 24۔ میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا ہے کہ وہ سزا کا حکم اس پر نہیں ہوتا، وہ کہاں سے نکل کر؟ موت سے نکل کر۔ اسی لیے تو ہم نبوتیں دیکھتے ہیں کہیں پوری ہو گئی ہیں آخری وقت کی، نہ ہو یسوع مسیح آ جائے ہاں جی اور مجھے پتہ ہی نہ لگے۔ یہ نہیں، بلکہ ہم موت سے نکل کر کہاں پر ہیں؟ زندگی میں ہے۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جو مختون ہیں ان کی طرح، نامختونوں کی طرح جو مختون ہیں ان کو بھی سزا دوں گا، جو نام کے کیا ہے؟ مسیحی ہیں، جو اس کی شفقت و عدل کو نہیں جانتے، جو اس کے راست بازی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے، وہ ان کے لیے اس طرح کے بیان جو ہے وہ کلام مقدس میں درج کیے گئے ہیں۔ نیچلے والا حصہ 10واں باب، اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم
दीगर अक़वाम की रवश न सीखो और आसमानी अलामात से हरासा न हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं, क्योंकि उनके आइन बतालत है। यह आसमानी निशान, उसने कहा कोई एक निशान के सवाए, कौन सा निशान? मछली वाला, कि यूना उसके अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा उसकी मौत के लिए। उसके आने के लिए उसने कहा कि वो दिन चोर की मानद आएंगे, कोई नहीं जानता होगा, कोई निशान नहीं होगा। यही है ना लिखा। तो फिर जब निशान है तो इसका मतलब क्या है? अगर यही निशान है तो फिर हम वक्त से दूर हो गए, है ना। लेकिन हमें इन निशानात से क्या नहीं होना? हरासा नहीं होना। हरासा होने का मतलब, ना हरासा होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो हुकूमत के असूल बनाए हों उनको तोड़ दें। मैंने कई मैसेजेस देखे हैं कि वो कहते हैं कि बस दुआ करो कुछ नहीं होता। भाई हम कब कह रहे कुछ होता है? हम ये कह रहे हैं जो हुकूमत ने असूल बनाए हैं उनके ऊपर हम क्या करें? उस पर अमल करें, क्योंकि हमारा काम है कि अला हुकूमतों के ताबे रहें, उनके असूलों को इस फख्र के साथ ना तोड़े कि नहीं भाई खुदावंद ने क्या क्या हिफाजत करेंगे। नहीं, खुदावंद ने हिफाजत करनी है। आप गौर करें कि आप जब दुनिया में फिरते हैं, रहते हैं, सांस लेते हैं, आपके घर में बहुत कुछ आता है, आपके घर से इन दिनों में भी, तो खुदावंद क्या करता है? हिफाजत करता है। ये तो नहीं हो गया कि हम बंद हो गए। ये तो नहीं है कि हम क्या कर दिया है, हमने जब बाहर से सब्जी लेनी भी बंद कर दी, है ना। जो हम असूल हैं उनको क्या करते हैं? अपने ऊपर लागू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं जो ये 10वें बाब में जिक्र कर रहे हैं। हरासा होकर क्या करते हैं? उसने कहा कि वो जंगल में चले जाते हैं, जाके लकड़ी काटते, दरख्त उसको तराशते हैं, उसको ऊपर सोना और उसके ऊपर अच्छी धाते लगाते हैं। उसका मतलब यह है कि वो एक माबूद बनाते हैं और उसकी क्या करते हैं? परस्तिश करते हैं। और फिर आगे लिखा भी ये है कि वो दरख्त है, वो चल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। हम जब हरासा होते हैं हम जल्दी से एक मैसेज टाइप करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से आपको क्या मिलेगा? एक बाल मिलेगा, ठीक है ना। और वो क्या करें? उसको डुबोए और उसको पानी को क्या करें? पिए। यानी इन अलामात से जब हम हरासा होंगे तो हम बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल क्या करेंगे? उदे विचों वाल लभांगे। उसमें से बाल ढूंढने की बात नहीं, बल्कि क्या ढूंढना है कि जो फख्र करता है इस बात पर फख्र करे कि मुझे जानता और समझता है, मैं ही क्या हूं? खुदावंद हूं, जो क्या करता है? दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं। चुनाचे खुदा इन बातों से के बारे में कहता है कि उनको उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। आए खुदावंद, तेरा कोई नजीर नहीं, तो अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। उसकी कुदरत बालों, उसकी कुदरत छोटी जूतियां, उसकी कुदरत काली टाकियां, किस्मत के नाग, है ना। वो इनके साथ नहीं चलती, बल्कि किससे चलती है? क्योंकि हम उसे जानते हैं, हम उसके घर के लोग हैं, हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बना रखा है। और उसका सबब यह है कि हमने खुदावंद को खुदावंद के तौर पर अपनी जिंदगी में रखा है। इसलिए ज़बूर 34 क्या कहता है? क्या करो? फख्र करो। किस बात पर? ज़बूर 34 पहली 10 आयात हमने तिलावत की
غور سے پڑھیں. میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. کس لمحے میں؟ جب ایون کرونا ہمارے پاس بھی آ جائے میں کیا کہوں گا؟ خداوند کو مبارک کہوں گا. ایسا نہیں ہوا کہ یہ وائرس نے ایمانداروں کو نہیں چھیڑا. ڈاکٹر بل برائٹ نے دنیا میں 1 ارب دنیا تک 1 ارب لوگوں تک گڈ نیوز پہنچائی. جب وہ آخری وقت میں تھے تو ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور وہ بستر مرگ پر ہاسپٹل میں. کسی نے انہیں خط لکھا کہ سوچ تو نے کیا کیا کہ تو اتنی سفرنگ میں ہے. کہتا ہے کہ میں پہلے ہل گیا کہ یہ واقعی بات میں یعنی 1 ارب دنیا تک پیغام گڈ نیوز پہنچانے والا بندہ جسے ایونجلسٹ آف دا سینچری کہا گیا اس کو کسی نے یہ خط لکھ دیا. 200 ملکوں میں کام, صرف 6 لاکھ والنٹیئر ان کے ساتھ سٹاف کے علاوہ. تو پھر انہوں نے اس کے اوپر اس بستر کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی کہ میں سفرنگ میں نہیں تھا, میری جگہ مسیح نے کیا کیا؟ سفر کیا. اس نے دکھ اٹھایا, اس نے یہ سارا کچھ کیا کیا؟ برداشت کیا. یہ میرا بدن ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے خلاف کیا کروں؟ اس کے خلاف ہو جاؤں اور اس کا انکار کر دوں. لیکن ایسا نہیں, میں جانتا ہوں کہ میری ابدی زندگی کے لیے مجھے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے جس نے سفر کیا وہ میرا کون ہے؟ خداوند ہے, جس پر میں کیا کرتا ہوں؟ فخر کرتا ہوں. اور اگر کرونا یا کوئی اور اس سے بھی بڑی بیماریاں, کرونا تو ابھی دور دور سے گزر رہا ہے نا, اس سے بھی بڑی بیماریاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں, کوئی پریشانی اندر چھپی ہوئی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ بدن, اس میں سب سے بڑی بیماری تو یہ ویسے ہی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے نا, مطلب یہ اس کو ہم روک نہیں سکتے, بوڑھا ہونے سے روک نہیں سکتے. اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی, ہے نا, کہ وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو کیا کہوں گا؟ مبارک کہوں گا. اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. میری روح خداوند پر فخر کرے گی. میری روح, میرا بدن اس پر فخر نہیں کر پا رہا. کیوں؟ اس کے اندر گناہ اور موت اور بیماری اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری روح خداوند پر فخر کرے گی. حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے. میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو, ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں. میں خداوند کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا, وہ میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشتا. یہ دہشت کون کون سی ہے؟ کس کس دہشت سے اسے ہمیں آزاد کیا؟ جو ہم سیکھ بھی چکے کہ جو ہم نے یوحنا کا حوالہ پڑھا 5ویں باب کی 24ویں آیت کہ ہم موت سے نکل کر کہاں پر ہیں؟ زندگی میں آ گئے, اور ہم پر سزا کا حکم نہیں. تو یہ دہشت ہی ہے جس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ رہائی ملتی ہے. اور پھر ہماری اور کیا دہشت ہے؟ کیا ہمیں کوئی چیز گھیر لے گی؟ موت گھیر لے گی؟ نہیں. میرا خداوند اب سے اب تک میرے ساتھ موجود ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس پر فخر کروں گا. 23ویں زبور میں کہتا ہے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. اس غریب نے دہائی دی, خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. آزما کر دیکھو, آزما لفظ جو ہے نا اس کا اور ترجمہ مطلب چکھ کر دیکھو, ٹیسٹ کرو, اور اس کا مطلب کہ کیسا مہربان ہے.
मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के ताल्लुक किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, शुक्र है कि हमें बाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र है हमें कोई काली टाकी बांधने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें स्लीव गले में इसलिए डालनी है कि हमें डर लगता है। ना बाइबल हमने सराहने के नीचे रखनी है कि हमें क्या होता है, खौफ आता है। हमने इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है बाइबल मुकद्दस का। क्या कि जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही क्या हूँ, खुदावंद हूँ, जो शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को क्या करता है, अमल में लाता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और बहुत सारी दुनिया को ये बाल ढूंढने और बहुत सारी नबूवतें पूरे होने की जो फ़िक्रमंदी है उससे आज़ाद करें और इस बात पर उन्हें ला सके कि खुदावंद पर हम फ़ख्र करें, क्योंकि वही हमारा खुदावंद है।